السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المطففین، آیت نمبر 13 تا 17 کا ترجمہ۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے۔ اور زنگ، جس کے دل پر زنگ آ جائے اس کے نقصانات کیا ہے اور زنگ اترتا کیسے ہے، اس کا تذکرہ بھی ان آیات میں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اذا تتلی، اس آیت کے اندر کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، وہی الفاظ ہیں جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اذا، جب، تتلی، تلا یتلو، یہ تلاوت کرنا، تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اور مخاطب کے لیے تتلو تو تلاوت کرتا ہے۔ تتلو سے جب ہم پیسے وائز مجہول بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے تتلا۔ تتلو سے تتلا، تتلو تو پڑھتا ہے، اور تتلا تو پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے تتلا، یہ مخاطب کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے۔ تتلا تو پڑھا جائے گا، دوسرے اس کے معنی وہ پڑھی جائے گی، اور اذا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہے، واحد ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ علیہ اس پر، علا پر، ہی اس، علیہ اس پر، آیاتنا آیات، آیت کی جمع ہے، نا ہماری، آیاتنا ہماری آیات۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات۔ قال کہتا ہے، قال اس نے کہا، فعل ماضی ہے، چونکہ شروع میں اذا آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا قال، کہتا ہے۔ اساطیر الاولین، اساطیر لفظ ہے سطر سے، لائن۔ سطر میں چونکہ واقعات لکھے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا گیا اساطیر واقعات۔ سطر کی جمع ہے اساطیر، مراد اس سے واقعات، کس سے؟ الاولین، اول کی جمع اولون اور اولین دونوں طرح آتا ہے۔ جب فاعل بن رہا ہوتا ہے تو اولون آتا ہے، جب مفعول ہو یا مجرور ہو، جری حالت میں ہو تو پھر یہ اولین آتا ہے۔ اساطیر الاولین کس سے ہے؟ اولین پہلے لوگوں کے، مرکب اضافی بن رہا ہے۔ اذا تتلا
جب پڑھی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قال کہتا ہے اساطیر الاولین قصے ہیں پہلے لوگوں کے، یعنی جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا کیوں کہتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کو قصے کہانیاں کہتا ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی قصہ نہیں ہے۔ قرآن میں جو واقعات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے یا پہلی قوموں کی ہلاکت کے صرف اتنا واقعے کا حصہ ہے جتنا انسان کی اصلاح کے لیے ضروری تھا، اتنا بیان کیا گیا ہے۔ کوئی کسی کا واقعہ، پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی کہانی بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ اس کو ہدایت کی کتاب کو کہتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ رانا، زنگ آ گیا ہے، رانا زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ آ گیا ہے، کہاں؟ علا پر، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، علا قلوب دلوں پر، ہم ان کے، علا حروف جار میں سے ہے اسی لیے قلوب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ آ گیا ہے ان کے دلوں پر۔ یہ قرآن کو جو قصے کہانیاں کہہ رہا ہے، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، ما جو، کانو، کانا ہے تھا، اور کانو تھے، جمع ہے، ما کانو جو تھے، یکسبون، کسب یکسب، کسب اس نے کمایا، یکسب وہ کماتا ہے، اور اس سے جمع ہے یکسبون وہ کماتے ہیں، یکسبون وہ کماتے ہیں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے تو یہ بن جاتا ہے ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ کام جو ماضی میں ہوتا رہا ہو۔ ما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے، جو ان کے اعمال تھے پچھلے، ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے، جس سے ان کو ہدایت سمجھ نہیں آ رہی، حقائق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے، حقائق کو جھٹلا کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل رانا، بلکہ زنگ آ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس سے جو وہ کیا کرتے تھے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس چیز کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اس چیز نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار، انہم دراصل وہ، عن ربہم، ان سے، ربی رب، ان بھی حروف جار میں سے ہے اس لیے رب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے، رب جری حالت میں ہے، عن ربہم اپنے رب سے،
یومئذ اس دن، لمحجوبون یہ لفظ حجاب سے ہے، حجاب پردہ، اور جو پردے کے اندر ہو اسے کہتے ہیں محجوب، اور محجوب کی جمع ہے محجوبون، جو پردے میں ہو، جو آڑ میں ہو اس کو کہتے ہیں محجوب۔ کلا خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہے، انہم عن ربہم، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون یقیناً پردے میں ہوں گے۔ یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، اس لیے لفظ یقیناً دوبارہ لایا گیا ہے۔ یومئذ اس دن، لمحجوبون پردے میں ہوں گے، یعنی قیامت کے روز جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا، سب سے بڑا انعام ہوگا۔ تو یہ لوگ جو قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب کہتے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے، یہ اس دن اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان پردہ آ جائے گا، حائل ہو جائے گا، یہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ یہ جو قرآن کو قصے کہانیاں کہنے والے، ان کی سزا کیا ہے؟ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر، انہم انا یقیناً، ہم وہ، ثم انہم پھر یقیناً وہ، لصال الجحیم یہ لفظ ہے، یہ لام الگ ہے، تاکید کے لیے ہے اور انا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ لفظ ہے سالو، جو ہے یہ لفظ ہے سالون، سالن داخل ہونے والا، اور سالون جمع ہے داخل ہونے والے۔ اصل میں یہ لفظ ہے سالون، داخل ہونے والے ہیں، الجحیم دوزخ کے، مرکب اضافی بن رہا ہے سالون الجحیم۔ جب سالون اور جہیم کو ملا کے مرکب اضافی بنائیں گے تو سالون کا نون گر جائے گا، باقی رہ جائے گا سالو، سال الجحیم جہنم میں داخل ہونے والے۔ ثم انہم ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم یقیناً دوزخ میں گرنے والے ہیں۔ ثم انہم لصال الجحیم پھر بے شک وہ دوزخ میں گرنے والے ہیں، دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ جب دوزخ میں جائیں گے نا تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ ثم یقال، ثم پھر، یقال یہ لفظ ہے قال، اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قال یقول فعل مضارع ہو گیا، اور یقول سے پیسے وائز ہے یقال، یقال یقول سے پیسے وائز ہے، یقول وہ کہتا ہے، یقال اسے کہا جائے گا، ثم یقال پھر اسے کہا جائے گا، ھذا الذی، ھذا یہ، الذی وہ چیز ہے، کنتم، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم، کنتا تو تھا،
اور کنتم تم تھے جمع ہو گیا، کنتا سے جمع ہے کنتم، کنتم تم تھے، بہی اس کی، تو کذبون، کذبا اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، کذبا اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، اور اگر یا کی بجائے یہاں تا لگا دیں تو کذب تو جھٹلاتا ہے، اور تو کذبونا سے پھر جمع بنے گا واو نون لگانے سے، تو کذبونا تم جھٹلاتے ہو، کذبا اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، تو کذب تا لگا دے تو جھٹلاتا ہے، تو کذبونا سے جمع بنائیں گے واو نون لگا کے، تو کذبونا تم جھٹلاتے ہو۔ فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے، جیسے یہ کنتم آ گیا تو یہ چلا جائے گا ماضی میں، کنتم بہی تکذبونا تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جب یہ گریں گے نا جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جو قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب سمجھتا ہے اس کے دل پر زنگ آ چکا ہے، قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کر وہ اس میں دی گئی ہدایت پر کچھ اوپر یقین ہی نہیں کرتا، اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اب یہ جس کے دل کے اوپر زنگ آ چکا ہے اور یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب جس کا جو قیامت کا انکار ہی کر رہا ہے وہ تیاری کیسے کرے گا؟ اس کی یقیناً تیاری نہیں کرے گا، اور پھر کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جب جہنم میں داخل ہوگا تو پھر کہا جائے گا اس کو، یہ ہے وہ چیز جس کا تو انکار کیا کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، وَنَزَعَ اور پیچھے ہٹ جائے، وَاسْتَغْفَرَ اور معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُهُ تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر فوراً توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، رب سے معافی مانگ لے، تو اس کے دل کے اوپر لگا ہوا وہ نقطہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مسلسل عمل کرتا رہے، باز نہ آئے، تو پھر دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت، کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھے، اپنی توجہ رکھے موت پر، میں نے مرنا ہے اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اگر محسوس کرے کہ میرے دل کو زنگ لگ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔
آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، یہ دل کو زنگ لگنے سے بچائے رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔